والارض۔ اس ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کی برادری کے کچھ بڑے ملک بھی بلا رکھے تھے، قطار میں بیٹھے ہیں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا اپنے برادری کے بڑوں کی بات تو مانو، ان کا مذہب تو نہیں چھوڑنا چاہیے تمہیں۔ لیکن پشاور والوں، توحید کا نشہ بھی عجیب نشہ ہے۔ نوجوانوں نے کہا اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم اور برادری کے بڑے لوگ خون میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن فکری راستے جدا ہیں۔ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ فرق ہے نا، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم یکجائی ہیں، یہ ہرجائی۔ ہم شیدائی ہیں، یہ حلوائی۔ ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں، ہم فکری راستے جدا جدا ہیں۔ وہ بھی مشتعل ہو گئے، برادری کے بڑے بھی۔ بادشاہ صاحب نے بھی خصوصی آرڈیننس جاری کیا، کہنے لگا انہیں مثالی سزا ملنی چاہیے، آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ انہوں نے قومی روایات سے بغاوت کی تھی۔ لیکن چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے ان نوجوانوں سے کہتا ہے جاؤ سوچ کر آؤ، اپنے نقطۂ نظر پہ نظر ثانی کرو یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا اذا والفتیۃ الی الکہف، وہ اللہ کے ولی اولیاء کرام، وہ سرفروش نوجوان اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ایک غار میں آئے۔ کہاں آئے؟ غار میں یا مزار میں؟ مزار میں نہیں، غار میں۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سب نے ہاتھ بلند کر لیے اور عرض کیا او ہمارے معبود، ہمیں مٹانے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو دیکھ رہا ہے نا ہماری دوستی آزمائش میں ہے، لیکن تو ہماری رہنمائی کر، ہمیں استقامت عطا فرما، اور ان شر پسندوں کے مقابلے میں الہ العالمین ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ اللہ کے ولی کس کو پکار رہے ہیں؟ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ قادر سے یا عبد القادر سے؟ رحمان سے یا عبد الرحمان سے؟ عزیز سے یا عبد العزیز سے؟ کریم سے یا عبد الکریم سے؟ اللہ والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ مشکلات میں صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بندوں سے نہیں مانگتے۔ اللہ سے مانگنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو اپنے فضل و کرم سے سنبھالا۔ فضربنا علی آذانہم سنین عددا، ہم نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے اسی غار میں اپنے ان سچے دوستوں کو سلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلانے کا، مارنے کا نہیں، سلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو چند لمحوں کے لیے استراحت کے لیے لیتے تھے، اور ہم نے فیصلہ کیا 309 سال تک سلائیں گے۔ نیند مسلط کر دی گئی، نیند طاری کر دی گئی، گھنٹے گزرنے لگے، دن گزرنے لگے،
راتیں گزرنے لگی. زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے. ہوا کے جھونکے بھی غار میں پہنچائے جا رہے ہیں. سورج کی کرنیں ضروری ہیں. قرآن کہتا ہے ابھرتے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو بھی حکم تھا کہ تازہ دم کرنیں ذرا میرے دوستوں کے چہروں پہ ڈال کر جایا کرو. قرآن پاک نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کو اس قدر سنبھالا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. وہ جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں دائیں پہلو پہ لٹا دیتے. وہ جب دائیں پہلو پہ تھک جاتے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے. گزر گئے 309 سال. 300 سنین وازدادوا 9. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 309 سال. کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم. قرآن کہتا ہے اب ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ صورتحال واضح ہو. قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے آج تو بڑی غفلت ہو گئی ہے. پورا دن سوئے ہیں یا دن کا اکثر حصہ سوئے ہیں. لبثنا یوما او بعض یوم. اب اس پر بحث ہونے لگی. کچھ کا اصرار تھا پورا دن سوئے ہیں. کچھ کا اصرار تھا نہیں کچھ حصہ سوئے ہیں. بحث ہونے لگی. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. تو فیصلہ کرنے میں کہنے لگے پیسوں تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے. ہم کیوں تکرار کریں؟ سلانے والے کو معلوم ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. بھوک لگی ہے کھانا لینے کے لیے ایک آدمی کو ذرا بھیجو تو کھانا لے آئے. نہیں لگی تو 300 سال نہیں لگی اور لگی ہے تو نقد لگ گئی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے کچھ مسائل و عبر ہیں ان پر تذکرہ کرتا چلا جاؤں. غار میں سونے والے اللہ کے سچے ولی اللہ کے برگزیدہ بندے کتنی دیر سوئے ہیں؟ جلدی جلدی سے 309 سال. لیکن جب پوچھا گیا کم لبثتم تو جواب دیا دن یا دن کا کچھ حصہ. معلوم ہے انہیں کہ کتنی دیر سوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے سچے دوست غیب دان نہیں ہوتے. وہی جانتے ہیں جو اللہ انہیں بتائے اور جو اللہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے. دوسری مصیبت کی بات 309 سال تک سوئے ہیں. یہ تو سو رہے تھے لیکن کائنات تو نہیں سو رہی تھی. نظام کائنات تو جاری و ساری تھا. پرندے بھی چہکتے رہے, طوفان بھی گرجتے رہے, بادل بھی اور بجلیاں بھی کڑکتی رہیں, انسانی قافلے گزرتے اور شور کرتے رہے, باد سرسر کی طغیانیاں بھی چلتی رہیں, لیکن کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا. کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی. یہ فوت ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ تو زندہ ولی کچھ نہیں سن رہے. ٹھکوسلے باز ملا سے پوچھو تم مردوں کو سب کچھ سناتے پھرتے ہو, بلکہ سناتے ہی نہیں, ارشاد ہوتا ہے ان کے پاس تو ایکس رے کی مشین بھی ہوتی ہے. جب کوئی ولی کی قبر پہ پرندہ آ بیٹھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چڑیا ہے یا چڑا ہے. مردہ ہو یا زندہ وہی سنتا ہے جسے اللہ سنائے. آپ کے ہاں تو یہ فتنے بہت کم ہیں, اللہ ہمیشہ کم رکھے, اللہ ختم ہی کر دے ان فتنوں کو. ادھر ہمارے پنجاب میں وہاں تو اس پر دھواں دھار تقریریں ہوتی تھی. بڑا عجیب ذوق پایا ہے پنجابیوں نے.
میں کہا کرتا ہوں یہ فرنٹیئر والے مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں، پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں۔ ایک پارٹی نے ایک مولوی منگوا لیا، وہ ان کو مشرک قرار دے گیا، دوسری نے دوسرا منگوا لیا، وہ ان کو کافر قرار دے گیا، اور پبلک فری سٹائل دیکھتی ہے، انہیں مزہ آتا ہے۔ میرے عزیز دوست، ایک نوجوان کو بھیجتے ہیں شہر رقیب سے کھانا لے کے آؤ، لیکن تاکید کرتے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ پہلی بات تو یہ کہ بھیک نہیں مانگنی، پیسے لے کر جاؤ، کھانا خرید کر لے آؤ، کہ اللہ والے کبھی بھیک، ہاں یہ پاکستان کے اللہ والے ہیں، صبح اٹھتے ہی دروازے پہ نظر اللہ نیاز حسین، پیسے کر دو جی۔ اور اب تو یوں مانگتے گھور کے یوں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو جیسے بغل میں کلاشن کوف لے کے کھڑے، یوں آتے ہی نہیں قریب، یہ خاص توجہ ہوتی ہے، چرس پی رکھی ہوتی ہے، اس کا نشہ ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ نے نہ دیا تو ادھر سے ریوالور رکھا۔ میں نے کہا یہ منگتا ہے یا ہائی جیکر ہے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ کھانا لیتے وقت بھی ذرا احتیاط سے کام لینا، کسی مشرک بے ایمان کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ لے کے آ جانا، موحد کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا لاؤ۔ یہ نوجوان شہر میں پہنچا، شہر والے اس کو غور سے دیکھتے ہیں، یہ شہر والوں کو غور سے دیکھتا ہے۔ ایک ہوٹل والے پر حسن ظن کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی دیکھ کر قریب گیا، سکہ دیتے ہوئے کہنے لگا کھانا چاہیے، پیسے لو اور کھانا دو۔ ہوٹل والے نے جب سکہ دیکھا تو 300 سال پرانا تھا، دقیانوس بادشاہ کی اس پر مہر تھی۔ وہ کہنے لگا میاں یہ تو پرانا سکہ ہے، رائج الوقت سکہ لاؤ، یہ تو 300 سال پرانا ہے، متروک ہو چکا، کہیں سے کوئی خزینہ تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا، کوئی دفینہ تو تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا، اتنا پرانا سکہ لیا پھرتے ہو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے 300 سال پرانا ہو گیا ہے، اسکرو تو نہیں ڈھیلے ہو گئے تمہارے، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ہوٹل والے کو شبہ ہوا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تم بھی اسی زمانے کو ہو جس زمانے کا یہ سکہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا ہم تو اسی زمانے کے ہیں، اور آپ کس زمانے کی جنس ہیں؟ اب کون سا زمانہ ہو گیا؟ ہم تو اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے۔ ہوٹل والا بڑا باضمیر اور روشن ضمیر تھا، اسے قومی روایات میں، قومی تاریخ میں وہ کردار یاد آ گئے جو دقیانوس کے زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کی پاداش میں جن کے خلاف سزا تجویز ہوئی تھی اور جو گم ہو گئے تھے، قوم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی لیکن وہ ملنے نہیں پائے تھے، اسے شبہ ہوا کہ کہیں وہ ان میں سے تو نہیں، ہاتھ پکڑ کر نوجوان کا کہتا ہے کہیں تم ان میں سے تو نہیں ہو جنہوں نے دقیانوس کے زمانہ میں اللہ کی توحید کا پرچم اونچا کیا تھا اور شرک کے خلاف جہاد کیا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے ہاں الحمدللہ ہم وہی۔ تو کیا اب زمانہ بدل گیا؟ اس نے کہا 300 سال گزر گئے، نہ دقیانوس رہا، نہ اس کا اقتدار رہا، نہ اس کے وہ عقائد رہے، اب تو الحمدللہ ایک مرد مومن برسر اقتدار ہے، وہ خدا شناس ہے، عابد شب زندہ دار ہے۔ قوم کو بھی اللہ نے آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ نے فضل کیا ہے کہ قوم کو بھی اللہ نے صحیح عقیدہ عطا کیا ہے۔ جب یہ نوجوان پکڑا گیا، این اسی وقت بادشاہ جو تھا سجدے میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ الہ العالمین، کچھ لوگوں کو موت کے بعد زندہ اٹھنے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، کون اٹھتا ہے؟ الہ العالمین اپنی طرف سے کوئی ایسی دلیل اور برہان عطا فرما کہ تیرے ان بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی وقت اس نوجوان کو قوم پکڑ کے لائی، بادشاہ کے
مسکن کے باہر شور بلند ہوا، اس نے دیکھا کہ قوم آئی ہوئی ہے، ایک نوجوان کو پکڑ رکھا ہے۔ جب اس نے صورتحال سنی تو سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے برہان آ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ اونچا کر کے پوری قوم کے سامنے پیش کیا۔ جو رب العالمین زندوں کو 300 سال سلانے کے بعد زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ مختار کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا؟ جن کے مقدر میں تھا اللہ نے انہیں حسن عقیدت عطا کیا۔ اور بات سمجھ میں آ گئی، چند نوجوانوں نے قربانی دی، پورے معاشرے کی کایا پلٹ۔